ایک نئی کہانی کے ساتھ RJ ٹاپ سٹوریز میں خوش آمدید۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک سلطنت پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت خوشحال تھی اور رعایا مطمئن۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کی اکلوتی بیٹی تھی، شہزادی الیرا۔ شہزادی اس کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کے دل میں خیال آتا کہ وہ بھی بڑی ہو کر اپنی ماں کی طرح خوبصورت اور دلکش ہوگی، جس کا اس کے پیدا ہوتے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ شہزادی الیرا اکثر اپنی ماں کو یاد کرتی۔ بادشاہ کو اس کا احساس تھا، مگر بادشاہ نے اپنے غم کو بیٹی کے آنسوں کے آگے چھپا لیا۔ ملکہ نے آخری وقت میں بادشاہ سے ایک وعدہ لیا تھا، میری بیٹی کو کبھی اداس نہ ہونے دینا۔ اس وعدے کی خاطر بادشاہ نے دوسری شادی نہ کی، کہیں کوئی ستیلی ماں اس کی بیٹی کے دل کو زخمی نہ کر دے۔ باپ اور بیٹی ایک دوسرے کی دنیا بن گئے۔ ایک دن محل کے قریب ایک معزز خاتون ریچل اپنی بیٹی میرا کے ساتھ آ کر آباد ہوئی۔ اس کی بیٹی میرا شہزادی الیرا کی ہم عمر تھی۔ چند ہی دنوں میں دونوں کی دوستی ہو گئی۔ وہ دونوں اکثر اکٹھے کھیلتی۔ اسی بہانے لیڈی ریچل بھی محل میں آنے لگی، ان کی دیکھ بھال کرنے جب وہ دونوں کھیل رہی ہوتی۔ لیڈی ریچل شہزادی سے غیر معمولی محبت دکھاتی، اسے کہانیاں سناتی، اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتی۔ الیرا بھی اسے اپنی ماں جیسا سمجھنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں لڑکیاں بڑی ہو گئیں۔ ایک دن لیڈی ریچل محل میں آئی اور شہزادی سے کہا، الوداع میری بچی، ہم اپنے پرانے شہر واپس جا رہے ہیں۔ شہزادی نے پوچھا، اب کب واپس آئیں گی؟ لیڈی ریچل نے جواب دیا، شاید کبھی نہیں۔ شہزادی نے کہا، مہربانی سے آپ ایسا نہ کیجیے، میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی۔ کیا یہاں رہنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ لیڈی ریچل نے کہا، ہو سکتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ بہت مشکل ہے۔ شہزادی نے کہا، یہاں کچھ بھی مشکل نہیں، آپ بس اپنا مسئلہ بتائیے، میں سب ٹھیک کروا دوں گی۔ لیڈی نے کہا، میری بچی، اگر بادشاہ مجھ سے شادی کر لے تو میں یہاں ٹھہر سکتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں یہ مشکل ہے۔ شہزادی نے کہا، بس آپ فکر نہ کریں۔ شہزادی نے بادشاہ کو شادی کرنے کا کہا تو بادشاہ کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا، لیکن جب شہزادی ضد کرنے لگی تو اسے اپنی مرحوم بیوی کی بات یاد آئی کہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ شہزادی کی خوشی کے لیے بادشاہ نے ہاں کر دی اور دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شادی کے بعد ریچل کو تاج ملا اور ساتھ ہی اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ بات بات پر شہزادی کو ڈانٹتی، اس کے سب خوبصورت کپڑے اپنی بیٹی کو دے دیے۔ جب الیرا نے کچھ کہنا چاہا تو ایک سخت آواز آئی، بھول مت جاؤ، میں ملکہ ہوں اور وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ شہزادی اداس رہنے لگی، راتوں کو روتی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے بیٹی کی خوشی کے لیے ندی کنارے خوبصورت محل بنوایا اور شہزادی کو وہاں رہنے کے لیے بھیج دیا، جہاں وہ سکون سے جی سکے۔ ندی کنارے زندگی بدل گئی۔ الیرا خوش رہنے لگی تھی۔ بادشاہ روز اس سے ملنے آتا۔ دونوں باپ بیٹی باغ کی سیر کرتے اور مل کر کھانا کھاتے۔ ایک دن بادشاہ کو دور دراز ملکوں کے بادشاہوں کی میٹنگ کا ایک دعوت نامہ ملا۔ بادشاہ نے جانے کا فیصلہ کیا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے بیٹی کو گلے لگایا اور کہا، اپنا خیال رکھنا، میں جلد واپس آؤں گا اور تمہارے لیے تحفے لاؤں گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اپنا پورا خیال رکھوں گی۔ الیرا نے خوشی سے الوداع کہا۔
اگلے دن الیرا ندی کے کنارے بیٹھی تھی کہ ایک کشتی نمودار ہوئی۔ کشتی قریب آتی گئی۔ شہزادی نے دیکھا کہ اس میں ایک خوبرو شہزادہ تھا جس نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ شہزادہ الیرا کے قریب آیا اور اسے دیکھ کر خوش ہوا اور اپنا تعارف کرایا۔ میں شہزادہ یوجین ہوں، لیکن سب لوگ پیار سے مجھے سبز شہزادہ کہتے ہیں کیونکہ مجھے سبز رنگ بہت پسند ہے۔ جنگل کے اس پار میری سلطنت ہے۔ یہ ندی میرے ملک سے ہو کر گزرتی ہے۔ آج میں سیر کرتے یہاں پہنچ گیا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ شہزادی نے بھی اپنا تعارف کرایا۔ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ شہزادہ روز آنے لگا۔ وہ صبح آتا، سارا دن گزارتا اور شام ہوتے ہی واپس چلا جاتا۔ ایک دن اس نے کہا، میرے والد ایک میٹنگ میں گئے ہیں، ان کے واپس آتے ہی میں شادی کی بات کروں گا۔ الیرا نے مسکرا کر کہا، میرے والد بھی اسی میٹنگ میں گئے ہیں، وہ آئیں گے تو میں بھی بات کروں گا۔ مگر محل میں ایک کنیز چپکے سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ ملکہ نے اسے شہزادی کی نگرانی کرنے اور اس کے بارے میں اطلاع دینے پر مقرر کیا تھا۔ اس نے فوراً جا کر ملکہ کو شہزادے کے بارے میں سب بتا دیا۔ ملکہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے کنیز کو زہر کی ایک بوتل دی اور حکم دیا، اس زہر کو کشتی کے چپو پر لگا دینا۔ شام شہزادہ رخصت ہو کر کشتی پر سوار ہوا۔ زہر اس کے ہاتھوں کو لگا۔ اس نے پسینہ پوچھنے کے لیے ہاتھ ماتھے پر لگایا اور زہر آہستہ آہستہ جسم میں سرایت کر گیا۔ محل پہنچنے تک زہر اپنا اثر دکھا چکا تھا۔ شہزادہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ملک کے مشہور ڈاکٹر اور نرسیں علاج میں مصروف تھیں۔ ادھر جب شہزادہ ملنے نہ آیا تو شہزادی نہایت بے چین تھی کہ اس کی بچپن کی سہیلی میرا اس سے ملنے آئی اور اپنی ماں کی ساری سازش بیان کر دی۔ جنگل کے قریب رہنے کی وجہ سے شہزادی کو بہت سی ایسی جڑی بوٹیوں کا علم تھا جو زہر کے اثرات کو ختم کر سکتی ہیں۔ اس نے جڑی بوٹیاں توڑیں اور کشتی پر سوار شہزادے کے ملک روانہ ہو گئی۔ شہزادے کے محل پر دربانوں نے روکا اور کہا کہ شہزادے کی طبیعت ناساز ہے، کسی بھی اجنبی کو اندر جانے کی اجازت نہیں، صرف ڈاکٹر اور نرسیں ہی اندر جا سکتی ہیں۔ اجنبی ملک تھا، لیکن شہزادی نے ہمت نہ ہاری اور راستہ پوچھتے ہوئے بازار پہنچی، اپنے لیے نرس کا لباس خریدا اور واپس محل گئی۔ محافظ اسے ہیڈ نرس کے پاس لے گئے۔ ہیڈ نرس نے اس کی جڑی بوٹیوں کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، مہنگے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تمہاری جڑی بوٹیوں سے کیا ہوگا؟ لیکن شہزادی نے اس کی منت کی کہ اتنے علاج آزمائے جا رہے ہیں، مہربانی سے میرا بنایا ہوا قہوہ بھی آزمائیں، مجھے یقین ہے شہزادہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اجازت ملنے پر شہزادی نے اپنے ہاتھ سے قہوہ بنایا اور شہزادے کو پلایا۔ شہزادے کے جسم میں حرکت ہوئی اور ہیڈ نرس نے شہزادی کو بھیج دیا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں۔ شہزادی نے کہا کہ وہ شہزادے کو مکمل ہوش آنے تک یہاں رہنا چاہتی ہے، لیکن نرس نے دربان کو بلا کر اسے بھیج دیا۔ شہزادی کشتی میں سوار واپس محل آ گئی اور شہزادے کی شفا یابی کے لیے دعا کرنے لگی۔ ادھر شہزادے کو مکمل ہوش آیا تو ہیڈ نرس پیالہ لیے پاس کھڑی تھی اور کہنے لگی، خدا کا شکر ہے میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے قہوے سے آپ صحت یاب ہوئے۔ شہزادے نے خوش ہو کر اسے بہت بڑے انعام سے نوازا۔ صحت یاب ہوتے ہی شہزادے کو پہلا خیال شہزادی کا آیا اور وہ شہزادی کے پاس پہنچا۔ شہزادی نے اسے ساری رودات سنائی۔ وہ دونوں ہیڈ نرس کی چالاکی پر حیران تھے اور ہنس رہے تھے کہ اس دنیا میں ہر کوئی بس اپنا فائدہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملک واپس آ گئے اور شہزادہ یوجین اور شہزادی الیرا کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی گئی۔
شہزادی نے شادی پر سبز رنگ کا لباس پہنا کیونکہ شہزادے کو سبز رنگ ہی پسند تھا۔ ادھر ملکہ کی حقیقت جانتے ہی بادشاہ نے ملکہ کو محل سے نکال دیا اور اسے اس کے شہر واپس بھیج دیا جہاں سے وہ آئی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ معصوم دل اگر ہمت کرے تو ظلم کا تاج بھی گر سکتا ہے۔